اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات بابا دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز گھاٹ میں قرآن کھاد میں دامن اہل بیت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما. ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما. اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کریں. ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات کریں. اجازت ہے بات شروع کی جائے. عشرہ محرم سے بحث چل رہی ہے وہ فلسفہ تاریخ کربلا ہے. بات کل جہاں تک پہنچی تھی وہ یقیناً آپ حضرات کے ذہنوں میں موجود ہوگی. ویسے تو تاریخ کے اندر پس منظر میں بہت سے حقائق اور بہت سے راز ایسے ہیں جنہیں بیان نہیں کیا جا سکتا, جنہیں کھول کر ممبر سے بیان نہیں کیا جا سکتا. انشاءاللہ زندگی رہی امام زمانہ نے چاہا تو اگلے برس جو عشرہ ہوگا اس میں بھی اسی عنوان کو لے کے آگے بڑھیں گے, کیونکہ اس برس وقت کیونکہ مجلس میں کم ہوتا ہے اور فضائل تو یقیناً بہت کم پڑے جاتے ہیں. اس لیے کافی چیزیں ایسی ہیں جو رہ گئی ہیں اور اس برس بیان نہیں کی گئی. انشاءاللہ زندگی رہی تو ان چیزوں کو لے کے اگلے سال چلیں گے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ اس برس کے حوالے سے ایک دو چیزیں رہ گئی ہیں, وہ میں روک کے 9 محرم کی جو امام حسین کی مجلس ہوگی اس میں بیان کروں گا, کیونکہ وہ اس کا سلسلہ اس کا ربط جو ہے وہ شہادت امام حسین سے بنتا ہے. آج کی مکمل مجلس اس ہستی سے منسوب کرتا ہوا چلوں کہ جسے قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے. 3 شعبان کو جناب عباس وفا کا قرآن بن کے صحن علی میں نازل ہوئے. جب جناب عباس اس دنیا میں آئے تو مولا علی مسجد میں تشریف فرما. خبر پہنچی کہ یا علی آپ کے گھر اس کا نزول ہوا ہے جس کے آپ منتظر تھے, جس کا آپ کو انتظار تھا, جس کے لیے آپ تہجد کی نمازوں میں دعائیں مانگا کرتے تھے. آپ کے گھر اس کی آمد ہوئی. مولا علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. ابا کو سمیٹا, کاندھوں پہ صحیح کیا اور مسجد سے تیز قدم چلتے چلتے مولا گھر پہنچے. جیسے ہی مولا گھر پہنچے تو منظر یہ تھا کہ جناب عباس کو جناب زینب نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا اور اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ رہی تھی جناب زینب. تو مولا علی نے آگے بڑھ کے جب اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تو جناب زینب نے سوال کیا کہ بابا ویسے تو
ماں فاطمہ زہرا جب اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی تو انہوں نے میرے بھائی عباس کا نام عباس رکھا تھا، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ میرے اس بھائی کا نام عباس ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ جب گھر میں بیٹا یا بیٹی پیدا ہو تو باپ نام ضرور رکھتا ہے۔ تو بابا آپ کی طرف سے میرے بھائی عباس کو کیا نام دیا جائے گا؟ آپ بابا ہیں عباس کے، آپ بھی تو کوئی نام دیجئے۔ تو مسکرا کے جناب عباس کا جناب علی نے جو نام رکھا وہ یہ تھا، مسکرا کے مولا علی نے فرمایا کہ زینب اگر تم چاہتی ہو کہ میں عباس کا نام رکھوں تو پھر آج سے عباس کا نام ابو الفضل عباس۔ جناب عباس تو ابو الفضل عباس اس لیے کہا جاتا تھا کہ فضیلتوں کے باپ تھے۔ بے شک بیٹے کا نام فضل تھا، لیکن کنیت جو ہوتی ہے وہ بڑے بیٹے کے نام سے ہوتی ہے، اور جناب فضل جناب عباس کے تیسرے بیٹے تھے۔ بچپنے سے جناب عباس کو ابو الفضل عباس کہا جاتا ہے۔ بڑے ہوتے رہے اور پہلے مولا علی کی شاگردی میں رہے، اور اس کے بعد امام حسن کی شاگردی میں آئے جناب عباس۔ امام حسن کے بھی شاگرد ہیں اور مولا علی کے بھی شاگرد ہیں جناب عباس۔ جناب عباس کا صرف ددیال ہی نہیں بلکہ ان کا ننہال بھی ایک الگ مقام و منصب رکھتا ہے۔ 13 برس کے ہیں جناب عباس۔ ظاہراً مولا علی نے اعلان کیا کہ ہم جنگ کے لیے جائیں گے۔ جنگ کا میدان ہے، علی کا قافلہ چلا اور چلتے چلتے یکم محرم کو مولا کا قافلہ صفین کے میدان میں پہنچا۔ صفین کے میدان میں قافلہ پہنچا تو مولا علی اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد لشکر کے سامنے آئے۔ لشکر کے سامنے آ کے جناب علی نے لشکر سے خطاب کیا کہ میرے شیروں، توجہ کیجیے گا، میرے شیروں، میرے دلیروں، میرے جگرداروں، خبردار محرم اور سفر کے مہینے میں کوئی حملہ نہ کرے۔ اگر وہاں سے حملہ ہو تو حملے کا جواب نہیں دینا، لیکن یہاں سے پہل حملے میں کوئی نہ کرے۔ محرم گزرا، سفر گزرا، یکم ربیع الاول کا حیامن سورج جب آسمان پہ طلوع ہوا تو سورج کی پہلی کرن نے علی کے چہرے کی زیارت کی۔ علی اللہ کا جلال بن کے اپنے بستر سے اٹھے، آواز دے کے کہا مالک اشتر، میری سواری کو تیار کرو، میں نے اپنے لشکر سے خطاب کرنا۔ علی اللہ کا جلال بن کے بستر سے اٹھے، مولا نے پہلا قدم زمین پہ رکھا تو زمین نے یاسین پڑھ کے علی کے پہلے قدم کو چوما۔ زمین نے یاسین کو پڑھ کے مولا کے پہلے قدم کو چوما۔ مولا قدم اٹھاتے اٹھاتے خیمے سے باہر آئے، گھوڑے کے قریب آئے، ایک رکاب سے لے کے دوسری رکاب میں جانے تک مولا نے پورا قرآن ختم کیا۔ علی گھوڑے کی زین پر آئے، زین پر آنے کے بعد مولا چلتے چلتے خرامہ خرامہ انداز میں لشکر کے سامنے پہنچے۔ جیسے ہی مولا لشکر کے سامنے پہنچے، توجہ میری طرف ایک ایک بندے کی ہو، مولا نے کہا میرے شیروں، میرے دلیروں، میرے جگرداروں، محرم گزر گیا، سفر گزر گیا، محرم گزر گیا، سفر گزر گیا۔ جس جگہ پر جنگ صفین ہو رہی تھی درمیان میں دریا تھا،
دریا کے اس کنارے پر امیر المومنین کا لشکر امیر المومنین کی قیادت میں تھا، اور دوسری جانب جو لشکر تھا وہ بنو امیہ کے دسترخوان سے نچڑی ہوئی ہڈیاں کھانے والے پر پلنے والا لشکر تھا۔ مولا نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ آج جنگ کی ابتدا میں علی خود نہیں بلکہ میرے بیٹوں میں سے کوئی کرے۔ جنگ کی ابتدا میں خود نہیں میرے بیٹوں میں سے کوئی کرے۔ جناب امام حسن آگے بڑھے، امام حسین آگے بڑھے، کہ بابا ہمیں اجازت ہے؟ کہ حسن اور حسین آپ نے اعلان غور سے نہیں سنا؟ میں نے اپنے بیٹوں کی بات کی ہے، آپ مباہلہ والے دن سے محمد کے بیٹے ہیں، مباہلہ والے دن سے آپ رسول کے بیٹے ہیں۔ محمد حنفی آگے بڑھے، کہ بابا مجھے اجازت ہے؟ کہ محمد حنفیہ یہ بتاؤ کہ جب میدان میں جاؤ گے تو تمہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی، اور میدان میں جا کے لشکر کو مارنے میں اور جنگ فتح کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ جناب محمد حنفیہ نے کہا بابا اپنی تلوار دے دیں، اپنی سواری دے دیں، اپنی دعا دے دیں۔ آپ کی تلوار لے کے، آپ کی سواری لے کے، آپ کی دعا سے جب میں میدان میں پہنچوں گا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ مغربین کی نماز پڑھا کے فارغ ہوں گے تو میں آپ کے پیچھے فتح کر جھنڈا لے کے کھڑا ہوں گا۔ آواز دے کے کہا محمد حنفیہ مغربین میں دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ عون بن علی آگے بڑھے، جعفر بن علی آگے بڑھے، کہا بابا ہمیں اجازت ہے؟ کہا کتنی دیر لگے گی اور کیا کیا چیزیں چاہیے؟ کہا اپنی تلوار، اپنی دعا اور اپنا گھوڑا دے دیں، آپ ظہرین کی نماز پڑھا کے فارغ ہوں گے تو ہم فتح کا جھنڈا لہراتے ہوئے آپ کے پیچھے کھڑے ہوں۔ کہا ظہرین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ ظہرین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ ابھی علی اپنے بیٹوں کی طرف نظر کر رہے تھے کہ مولا کی نظر ایک 13 سال کے جوان پر پڑی کہ جو اپنی تلوار کو بار بار نیام سے نکالتا بھی ہے اور نیام میں ڈالتا بھی ہے۔ مولا نے فرمایا آج جنگ کی ابتدا کوئی اور نہیں بلکہ میرا دل ہے کہ میرا بیٹا عباس کرے، فوراً عباس کو تیار کرو۔ خیمے میں لے کے جایا گیا، بابا کا کرتا پہنا۔ جنگ صفین میں 13 برس کے ہیں جناب عباس، اور جنگ صفین ہوئی ہے 38 ہجری میں، مولا علی کی شہادت سے 2 سال قبل۔ مولا علی کا کرتا پہنا ہے جناب عباس نے، اور بالکل ایسے پورا آیا ہے جیسے مولا علی کو پورا آتا۔ کرتا پہن کے بابا کا حسن نے آگے بڑھ کے سر پہ خود رکھا، حسین نے کمر بند باندھا، محمد حنفیہ نے نالین پیش کی، علی کا علی بیٹا علی بن کے تیار ہو گیا، علی کا علی بیٹا علی بن کے تیار ہو گیا۔ جناب عباس چلتے چلتے مولا علی کے سامنے آئے تو ایک مرتبہ مولا علی نے بھی جناب عباس کو دیکھ کے کہا کہ عباس باخدا آج ہو بہو آپ میری شبیہ لگ رہے ہیں۔ چہرہ چوما، ماتھے پہ بوسہ دیا اور آواز دے کے کہا کہ عباس آپ کو کیا کیا چاہیے اور آپ کتنی دیر میں جنگ فتح کریں گے؟ تو کہا بابا نہ مجھے اپنی تلوار دیجیے گا نہ آپ کی سواری چاہیے، بس اپنی دعا دے دیجیے اور اجازت دے دیجیے، میں عباس وعدہ کرتا ہوں میدان میں جا کے پہلے کا سر کاٹ کے آخری سر تک اتنی تیزی سے پہنچوں گا کہ سارا لشکر کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یہ عباس نہیں علی لڑ رہا ہے۔ پہلا سر کاٹ کے آخری تک اتنی تیزی سے پہنچوں گا کہ دونوں سر ایک ساتھ زمین پر آئے۔ کہ عباس ٹھیک ہے، اپنے ہاتھوں سے سوار کروایا۔ سوار کروانے کے بعد جناب عباس چلنے لگے تو آواز دے کے کہا کہ عباس ذرا رکیے، قریب آئیے، میدان میں پہلی مرتبہ جا رہے ہیں،
یاد رکھیے گا کہ میدان میں جا کے دانتوں کو بیچ لینا اور دشمن کے سامنے بالکل ایسے رہنا کہ جیسے پہلی مرتبہ میدان میں نہ آئے ہو. دشمن کو پتہ نہ چلے کہ آپ پہلی مرتبہ میدان میں آئے. کہ بابا آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا بیٹا ہوں. دشمن سے اگر علی علی نہ کروائی تو مجھے عباس نہ کہیے گا. اتنا کہنے کے بعد جناب عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، میدان میں پہنچے. جانے لگے تو مالک اشتر نے آواز دی کہ اے عباس، پہلی مرتبہ میدان میں جا رہے ہیں، زرہ تو پہلی تھی. اب زرہ پہلی تو مالک اشتر نے کہا کہ یہ زرہ تو آپ کو بڑی، کتنی بڑی ہے؟ تو جناب مالک اشتر نے کہا کہ ایک بالشت بڑی. تو وہیں سے جناب عباس نے پکڑ کے زرہ کو چیر دیا. مالک اشتر نے آواز دی، کہا کہ عباس، یہ معجزہ تو داؤد نبی کیا کرتے تھے. لوہے کو موم کرنا جناب داؤد نبی کا معجزہ تھا، آپ نے کیسے کیا؟ تو مسکرا کے کہا وہ داؤد نبی میرے بابا کا نام لے کے کرتا تھا. داؤد میرے بابا کا نام لے کے کرتا تھا، میں علی کا بیٹا ہو کے کر رہا ہوں. میدان میں پہنچے، تلوار کو نیام سے نکالا، تلوار سے گفتگو کی، تلوار کو طریقے بتائے کہ کس طریقے سے چلنا. اور علی کے لال نے ایسا حملہ کیا صفین کے میدان میں کہ ایک مرتبہ مولا کے سب سے بڑے دشمن کو بھی یہ کہنا پڑا کہ جلدی بھاگو، پیچھے علی آ رہا ہے. محسن نقوی شہید یہاں کہا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ مولا کے دشمن کو یہ تو ضرور چیک کرنا پڑا ہوگا کہ میرے سر پر سر بھی موجود ہے یا نہیں. عباس نے ایسا حملہ کیا کہ جو بھاگ رہا تھا اپنے برابر والے سے کہہ رہا تھا تو نے کس کو دیکھا؟ تو سب کے زبان پہ سوائے علی کے کسی کا نام نہیں. حملہ کرتے دیکھا تو مالک اشتر سے کہا کہ جاؤ مالک، عباس کو لے کے آؤ. میدان سے واپس آئے، جملہ سنیے گا. میدان سے واپس آئے تو مولا علی نے پہلے چہرے کو چوما اور پھر ہاتھوں کو بار بار چومنے لگے اور بازوؤں کو چومنے لگے اور آنکھوں میں آنسو تھے اور رو کے کہا خدا تیرے ان بازوؤں کو سلامت رکھے عباس. بچپن سے بہنوں نے پالا ہے اور بھائی کے ساتھ رہے ہیں. ایک مرتبہ جب جناب عباس 2 یا 3 برس کے تھے عزاداروں، تو مولا علی باہر سے گھر میں داخل ہوئے تو منظر دیکھا کہ صحن میں جناب زینب جناب عباس کی انگلی پکڑ کے جناب عباس کو چلنا سکھا رہے. آواز دے کے کہا زینب عباس کو چلنا سکھا رہی ہے؟ آواز دے کے کہا نہیں بابا، عباس کو چلنا نہیں سکھا رہی، عباس کے سہارے چلنا سیکھ رہی ہوں. آج باب الحوائج کے مسائل ہیں عزیزان. جناب سیدہ کو بھی فرصہ دینا اور جناب ام البنین کو بھی فرصہ دینا. اور عزیزانو اس چھوٹی بچی کو نہ بھولنا جو شام سے اپنے چچا کا فرصہ لینے آئی. عزیزانو بچپن میں ہیما نے کہا کہ بیٹا تم کنیز کے بیٹے ہو اور حسین اور زینب تمہارے آقا و آقازادی ہے. بہن اور بھائی نہ کہنا، جب بھی حسین کو پکارنا آقا کہہ کے پکارنا اور جب بھی بیوی سے مخاطب ہونا تو کہنا آقازادی. بچپن سے ماں نے یہ سکھایا. اور عزیزانو جانتے ہو ساری زندگی حسین کے ساتھ گزاری ہے عباس. مولا کو جو بھی کام ہوتا مولا عباس سے کہتے ہیں عباس ہم نے خط لکھنا ہے، عباس مصلی بچھا دو، عباس پانی پلا دو، عباس
ہم نے باہر جانا ہے، ہماری سواری لا دو، عباس یہ کر دو۔ ہر وقت جناب عباس سے جناب حسین جناب عباس سے کہتے جو بھی کام ہوتا۔ ایک دن ایسا آیا کہ مصلے پر بیٹھے تھے حسین، عزادارو جملہ سنیے گا، حسین مصلے پر بیٹھے تھے اور آواز دی عباس، بجلی کی سی تیزی سے عباس حسین کے قدموں پہ پہنچے تو یہ منظر دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کے کہا عباس خدا تجھے سلامت رکھے۔ کہا مولا میری زندگی میں کس نے رلایا آپ کو؟ عباس کچھ نہیں ہوا۔ جب اصرار کیا تو رو کے حسین نے کہا عباس ایک وقت ایسا آئے گا کہ حسین تجھے آواز دیتا رہے گا اور عباس تو نہیں آئے گا۔ یہ سننا تھا، تڑپ گئے جناب عباس، اور روایت کہتی ہے کہ اپنے حجرے میں نہیں گئے، مولا کے حجرے سے نکلے اور حجرے کے دروازے پہ بیٹھ گئے۔ تیسرے دن جناب فضہ نے جب جناب زینب سے کہا کہ بی بی اللہ جانے عباس کو کیا ہوا ہے، 3 دن سے حسین کے ساتھ نہیں چھوڑ رہے، حسین گھر سے باہر جاتے ہیں تو حسین کے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں، حسین گھر میں آتے ہیں تو حسین حجرے میں جاتے ہیں، عباس حجرے کے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن عباس 3 دن سے سوئے نہیں ہیں۔ جناب زینب نے بلایا کہ عباس ہمارے قریب آؤ، اب ذرا اپنے سر کو اٹھاؤ، آنکھیں کھولو۔ جب آنکھیں کھولی تو آنکھیں لال ہو رہی تھی کیونکہ 3 دن سے سوئے نہیں تھے۔ عباس ماجرا کیا ہے؟ تو رو کے کہا بی بی مولا نے کہا ہے کہ مولا آواز دیں گے اور میں ان کی آواز پہ آؤں گا نہیں۔ جناب عباس کا ہاتھ پکڑا اور حسین کے بارگاہ میں آئی اور آ کے کہا بھیا آپ نے میرے عباس سے ایسا کیوں کہا کہ آپ عباس کو آواز دیں گے اور عباس آپ کے پاس آئے گا نہیں؟ حسین روئے اور رو کے عباس کو گلے سے لگایا اور آواز دے کے کہا عباس میں نے مدینے کی بات تو نہیں کی تھی، عباس 61 ہجری کربلا کا میدان، حسین تنہا رہ جائے گا۔ جب حسین آواز آپ کا لاشا فرات کے کنارے تڑپتا رہے۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین۔ عزادارو قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا، آ گئی 10 محرم، صبح سے سپاہی جا رہے ہیں، حسین لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں، بار بار آ کے کہتے کہ آقا مولا مجھے اجازت ہے کہ میں میدان میں جاؤں؟ حسین آواز دے کے کہتے عباس تم میری فوج کے سالار ہو، تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ پلٹ جاتے، بوڑھوں کے لاشیں آنا شروع ہو۔ کب مولا اب تو ان کے لاشیں آ رہے ہیں کہ جن کے اندر لڑنے کی ہمت نہ تھی، مجھے اجازت ہے؟ کہا نہیں عباس آپ میری فوج کے سالار ہیں۔ عزادارو ظہر کا وقت گزرا، اب ان کے لاشیں آنا شروع ہوئے جو گود کے پالے ہوئے تھے۔ تڑپ گئے جناب عباس اور آ کے کہا مولا اب مجھے اجازت دیجیے، اب تو ان کے لاشیں آ رہے ہیں جو گودوں کے پالے ہوئے ہیں۔ آنو محمد کا لاشا خیموں میں آ گیا، قاسم کا لاشا خیموں میں آ گیا، مولا مجھے اجازت دیجیے۔ کہا عباس تمہیں کیسے جانے دوں، تم میری فوج کے سالار ہو۔ جب یہ سنا تو ایک مرتبہ تڑپ کے کبھی دائیں دیکھا اور پھر بائیں دیکھ کے کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا عباس علمدار ہے؟ مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا عباس علمدار ہے؟ عزادارو اپنے خیمے کے باہر خیموں کا پہرا دے رہے تھے عباس، ایک مرتبہ ایک خیمے کے باہر کھڑے ہوئے، خیموں سے بچوں کی صدا آ رہی، جناب سکینہ بچوں سے کہہ رہی تھی کہ ابھی میرے چچا سے میں کہوں گی چچا فرات پہ جا کے پانی لائیں گے۔ خیموں سے اللہ تش کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ عزادارو ایک مرتبہ شہزادی اپنے خیمے سے نکلی اور جناب عباس کے خیمے میں پہنچی۔ اب دیکھا تو چچا خیمے میں موجود نہیں تھے۔ ایسے اتنے ہی لمحے میں عباس خیمے میں آئے تو سکینہ کو خیمے میں دیکھا۔ کہا چچا
صرف ایک گھونٹ پانی کا لا دیجئے، میرا اصغر پیاسا ہے۔ سکینہ میں کیسے جاؤں، تمہارا بابا مجھے اجازت نہیں دیتا۔ آواز دے کے کہا چچا اجازت میں دلواؤں گی، بس آپ تیار ہوئیے۔ اب شہزادی نے کہا کہ چچا میری خواہش ہے کہ میں مشکیزہ اپنے ہاتھوں سے آپ کو پہناؤں، لیکن آپ کا قد لمبا ہے اور میرا قد چھوٹا ہے، میں آپ کو مشکیزہ پہنا نہیں سکتی۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے اتنا سننے کے بعد عباس اتنا جھکے کہ جھکتے جھکتے شہزادی کے قدموں میں ہاتھ آ گئے۔ ایک خیمے کے دروازے سے کالے برقعے والی بیوی کی صدا بلند ہوئی، عباس آج تیرے ہاتھ میری اولاد کے سامنے نیچے جھکے ہیں، میں حسین کی ماں فاطمہ وعدہ کرتی ہوں قیامت تک تیرا یہ ہاتھ جھکنے نہیں دوں۔ مشکیزہ پہنایا، ایک ہاتھ میں علم اٹھایا، ایک ہاتھ میں شہزادی کو لیا اور چلے عباس۔ دور سے حسین نے دونوں چچا اور بھتیجی کو آتے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آئے اور رو کے حسین نے ایک لفظ کہا واہ غربتا۔ عزادارو قریب آئے، کہا عباس سکینہ کی سفارش لے آئے؟ چچا کا مولا سکینہ مجھے لائی ہے۔ مولا نے جناب سکینہ کی طرف دیکھا اور مخاطب ہو کے کہا سکینہ علی اصغر بہت پیارا ہے۔ کہا ہاں بابا علی اصغر بہت پیارا ہے۔ کہا سکینہ علی اصغر کتنے برس کا ہے؟ تو آواز دے کے کہا بابا ابھی برس کا نہیں صرف 6 مہینے کا ہے۔ رو کے کہا سکینہ میرا عباس 34 سال کا کڑیل جوان ہے، میں عباس کو کیسے جانے دوں جسے میں نے بچپن سے پالا۔ اجازت ملی، چھوڑ دیے مصائب میں نے، اجازت ملی۔ عزادارو آواز دے کے کہا عباس آپ کو صرف پانی لانے کی اجازت ہے۔ عزادارو مشکیزہ پہنا، مشکیزہ پہن کے جانے لگے تو مولا نے آواز دے کے کہا جاتے جاتے ذرا اپنی بہن زینب کو آخری ودا کرتے جائیے۔ اب عزادارو جناب زینب کے خیمے پہ پہنچے، اندر داخل نہیں ہوئے، باہر سے کھڑے ہو کے کہا بی بی الوداع۔ جناب زینب کے خیمے پہ کھڑے ہو کے کہا بی بی الوداع۔ الوداع سننا تھا کہ جناب زینب نے اندر بلایا اور اندر بلا کے سینے سے لگایا اور آواز دے کے کہا عباس جب میں کوفے میں آئی تھی نا تو مولا مجھے کہتے تھے، بابا علی کہتے تھے کہ زینب ایک وقت آئے گا کہ تم کوفے کے اس بازار میں آؤ گی، تو میں کہتی تھی بابا میں بازار میں کیوں آؤں گی جس کا عباس جیسا بھائی ہو۔ مجھے آج پتا چل گیا کہ عباس آج تو میدان میں جا رہا اور زینب کوفے کے بازار میں قیدی بن کے چلے۔ فرات کے کنارے پہنچے، آخری 2 جملے عزادارو فرات کے کنارے پہنچے عباس، مشکیزہ بھرا، خیموں کی طرف پلٹے، خیموں کا رخ کیا، گھوڑے کی رفتار کو بڑھایا، آہستہ آہستہ رفتار بڑھ رہی ہے گھوڑے کی۔ ایک ملعون نے ایسا وار کیا کہ جناب عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، اب بازو قلم ہونا تھا کہ جلدی سے مشکیزے کو بائیں بازو میں پہنا اور عزادارو گھوڑے کی رفتار کو بڑھایا۔ ایک ملعون نے ایسا وار کیا کہ مولا کا بایاں بازو بھی قلم ہوا۔ عزادارو مشکیزے کو جلدی سے دانتوں میں رکھا اور مشکیزے کو دانتوں میں رکھ کے مولا نے گھوڑے کی رفتار کو اور بڑھایا اور خیموں کی جانب بڑھنے لگے۔ اور مولا نے ایسا تیر چلایا کہ عباس کے مشکیزے میں آ کے تیر لگا اور مشکیزے کا پانی بہ گیا۔ مشکیزے کو بچانے کے لیے بغیر ہاتھوں کے عباس جب مشکیزے پر جھکے، ایک ملعون نے ایسا وار کیا کہ سر پہ گرز لگا، گرز کا لگنا تھا بغیر ہاتھوں کے۔ علی کے لال نے زین چھوڑی، زمین پر آئے، آواز دے کے کہا آقا عباس کا آخری سلام قبول ہو۔ حسین نے مسند چھوڑی، آواز دے کے کہا زینب میری کمر کا آسرا، زینب میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزادارو فرات کے کنارے پہنچے، لاشے پہ پہنچے، سر اٹھا کے زانو پہ رکھا، عباس نے سر زانو سے ہٹا لیا، پھر زانو پہ رکھا۔ عزادارو جب زانو پہ سر رکھا نا تو آواز دے کے کہا آقا
میری آخری خواہش ہے، جب میں اس دنیا میں آیا تھا نا تو آنے کے وقت آتے ہی میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی۔ مولا اب آخری وقت ہے، میرا آخری رخصت ہے، ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری میں خون ہے، اگر زحمت نہ ہو ابا کے دامن سے آپ کا خون صاف کیجئے، جانے سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے ابا کے دامن سے خون صاف کیا، عباس نے چہرے کی زیارت کی، آواز آئی حسین کی، عباس ایک تمہارے بھائی کی بھی آخری خواہش ہے۔ کہا مولا کیا خواہش ہے؟ اگر میرے بازو نہیں تو کیا ہوا، میں علی کا لال ہوں، بغیر بازوؤں کے بھی مجھے حکم کریے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ آواز آئی عباس زیادہ کچھ نہیں، مجھے بھائی پکار دو، اور وہ جو خیموں میں ہے اسے بہن عزادار آواز دی، مولا ماں سے وعدہ کیا تھا ساری زندگی بھائی نہیں بولوں گا، آقا بولوں گا۔ آواز آئی عباس ذرا میری انگلیوں کے درمیان دیکھو، اب جو انگلیوں کے درمیان دیکھا تو تڑپ کے بھائی پکارا۔ جانتے ہو کیا دیکھا؟ آخری جانتے ہو کیا دیکھا؟ ایک کالے برقعے والی بی بی جس کا ایک ہاتھ پہلو پر ہے، رو رو کے کہہ رہی عباس پکار میرے حسین کو بھائی، کربلا کے میدان میں میرا حسین تنہا رہ گیا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین۔